آپ نے اسلحے کی بات کی. ہارون صاحب، اسلحے کی دوڑ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. اسلحے کی بات کرتے ہیں، دفاع کی اپنے بات کرتے ہیں، تو چائنا اس میں امریکہ کو بھی مات دے کے آئے. اسلحے کی دوڑ تو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس کا چند سال کے چند ماہ پہلے تک بھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا. وہ جو میزائل انہوں نے بنایا ہے سپر سونک، وہ پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. دنیا کے پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. وہ راستے میں اپنا ہدف تبدیل کر سکتا ہے، راستہ تبدیل کر سکتا ہے، ہدف بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی دفاعی نظام اس کا سراغ نہیں لگا سکتا. چینی نے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی بڑی بات نہیں کی، لیے یہ وہ معلومات ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں. اور اب امریکی جو ہیں سخت صدمے کا شکار ہیں. یہ پیر کے دن تجربہ ہوا، اور پچھلے پیر کو جمعرات کو انہوں نے ایک جوابی تجربہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، مگر پینٹاگان کا کہنا ہے کہ وہ تجربہ ناکام ہو گیا. پھر یہ بحث ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ہمارا شمالی سمندر جو ہے وہ تو غیر محفوظ ہے، وہاں تو میزائل کا دفاعی نظام نہیں ہے، ڈیفنس سسٹم میں موجود نہیں میزائل کا. ویسے تو ہوگی ظاہر ڈپلائمنٹ وغیرہ، مگر میزائل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے $200-300 بلین چاہیے فوری طور پہ. اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. پراوین سوامی جو ہیں، فورس میگزین ہے انڈیا کا، بہت ہی دنیا میں ان کا اعتبار ہے اور ساکھ ہے. اور وہ دفاعی یعنی معاملات کا کہ پیچیدگیوں کو، جدید دفاعی ٹیکنیکس کو اور آلات کو اور جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں ان کا غیر معمولی فہم رکھتے ہیں. ٹھیک. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تو آپ یہ کہہ رہے کہ ہم 2 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، آج تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. ان کا ایک میں نے دیکھا ویلاگ، بہت سیریس آدمی ہیں اور وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں بہت. پاکستان از ناٹ اے واک اوور. یہ بھول جائیں کہ آپ پاکستان کو آسانی سے مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں. پھر یہ چینیوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستانی افسروں کو تربیت دی ہے. بعض جدید نظام، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یعنی دونوں طرف سے وہ مشکل میں پھنس گیا ہے. پھر یہ ہے بھوٹان کے ساتھ چین کے مذاکرات ہوئے ہیں. 14 اکتوبر کو شروع ہوئے، 1 ہفتہ تک جاری رہے ویڈیو لنک پہ. وہ 2 علاقے ہیں، ایک تو وہ کیا نام ہے، سلیگوری راہداری ہے، وہ 269 کلومیٹر ہے. یہ جو جسے چکن نیک بھی کہا، چکن نیک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک تنگ راہداری سی ہے، اور اس کے پار اس سے آگے 5 شمال مشرق میں 5 ریاستیں ہیں انڈیا کی. تو وہ انہوں نے ان کو آفر کیا کہ دوسرا جو علاقہ ہے جس پہ تنازع ہے وہ 469 مربع کلومیٹر ہے، وہ جگارلنگ وادی ہے. جی، جگارلنگ وادی. ہاں، تو وہ آپ لے لیں. اس کے بدلے میں اس پہ یہ طے پایا ہے کہ 3 مرحلوں میں اس پہ بات چیت ہوگی. یعنی اس پہ سمجھوتا ہوگا کہ بات چیت لازماً ہوگی اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا علاقہ آپ لے لیں، یہ چھوٹا علاقہ ہمیں دے دیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا، بھوٹان کے ساتھ 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ بن گیا، اور بھوٹان کی مالی مدد کرتا رہا ہے، اور ایک طرح کی ذیلی ریاست وہ رہی ہے جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لیکن اب وہ اگر وہاں ترقی کا عمل وہ تیز کرنا چاہتے ہیں، نئے تجارتی اور دفاعی حلیف وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو انڈیا کو اس سے کیا تحفظات ہیں ہارون صاحب اگر بھوٹان چائنا سے ہاتھ ملا لیتا ہے؟ نہیں، تو وہ دیکھیں نا، خطے میں یہ خاص طور پر سپر سونک میزائل کے تجربے کے بعد اور جس طرح انہوں نے اپنی فوج کی جدید خطوط پر تربیت دی ہے، یعنی مشین سے مشین کو ہدایات دی جائیں گی. اور وہ تبت میں پراوین سوامی کہتا ہے کہ انہوں نے میزائل سسٹم بھی نصب کر دیے ہیں اور فائٹر طیاروں کے لیے ایئر بیس بھی بنا لیے ہیں. اور گلوان وادی میں، گلوان وادی میں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور واپس جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتے. وہاں بھی تعمیرات وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد خطے میں ان کا اثر و رسوخ پھیلے گا نا. دیکھیں نا، سری لنکا کو دبائے رکھا امریکہ نے اور انڈیا نے مل کر. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے میں گیا تھا تو وہاں
نمائش ایک ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بینر تک اتار دیے تھے، حالانکہ سری لنکا کے لوگ تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، بالکل ترکی کی طرح، آذربائیجان کی طرح۔ تو خطے میں وہ اثر و رسوخ ان کا بڑھے گا۔ دوسری طرف دیکھیے نا کہ وہ ایران میں داخل ہو گیا، چابہار تک جا پہنچا، گوادر تک وہ پہلے ہی موجود ہے، سی پیک موجود ہے، تو اس کا رسوخ بڑھ رہا ہے، اور امریکی جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پریشان ہے، اس صدمے کا شکار ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا رہے تھے کچھ ٹیلیسکوپس کے حوالے سے کچھ تجربات چل رہے ہیں وہ نہیں تھے، وہ دسمبر میں ایک نئی ٹیلیسکوپ بھیج رہے ہیں جیمز کے نام سے، ببل کے نام سے 1990 میں ایک ٹیلیسکوپ بھیجی تھی۔ اچھا، تو یہ اس کے مقابلے میں جدید ترین ہے، اس پہ بہت سرمایہ لگا ہے، 30 سال صرف ہوئے ہیں، اس میں کینیڈا کے انویسٹمنٹ ہے، اس میں یورپی یونین کی ہے، ناسا کی ہے، تو یہ خلا میں زیادہ دور تک دیکھ سکے گی۔ جنگ اب خلا میں منتقل ہو رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو فائدہ اس لیے بھی پہنچا ہے کیونکہ چائنا مضبوط ہو رہا ہے، مگر یہ فائدہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سی پیک مکمل ہو جائے گا۔ امریکہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ان ممالک کی طرف آ رہا ہے جن میں پاکستان شامل ہے، فیٹف کے ذریعے پاکستان کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ کنٹرول میں ہے چائنا کی وجہ سے۔ دباؤ کیا جی، یہ تو سیرین بلیک میلنگ ہے۔ انہوں نے دیے 27 وانٹ دیے کہ یہ 27 ہمارے اعتراضات ہیں، اس میں 26 پہ جب کام ہو گیا کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ 7 وانٹ اور ہیں، مزید تھما دیے۔ اچھا، اب اس میں جو زیادہ زور وہ دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کو مطلب یہ کہ سزائیں دی جائیں۔ اچھا، سزائیں کیا دی جائیں؟ مطلب انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، بھارت کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، یہ تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے اس میں کوئی الزام ہے تو جب تک وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو اس وقت تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ ترکی تو نیٹو حلیف ہے ہارون صاحب، اس کو کیوں انہوں نے شامل کر دیا ہے گرے لسٹ کے اندر؟ پاکستان ایران کے کیوں اتنا خلاف ہے؟ ایران سے امریکہ کو کیا نقصان پہنچا؟ اس انقلاب کو فیبرری 79 41 برس بیت گئے، 42 برس بیت گئے تقریباً، تو ایران سے کیا نقصان پہنچا تھا؟ وہ مطلب یہ کہ چین کے ساتھ ان کی لڑائی کوئی 10-15 سال رہی، انہوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک کے ساتھ انہوں نے مسالت کی، لیٹن امریکہ میں کی۔ تو ترکی بھی اپنے ایران کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار تھا، ترکی کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہے۔ جب وہ کہتا ہے رضوان کہ چین نے تو کبھی بدماشی نہیں کی، تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے ملک ہیں جو اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے F-35 میں ترکی کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے واپس مانگ لی۔ انہیں اس پہ اعتراض تھا کہ آپ نے S-400 میزائل سسٹم کیوں لیا ہے روس سے؟ وہ تو یعنی F-35 فائٹر پلین جو ہے وہ اس کو ناکارہ بنا سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے انویسٹمنٹ واپس کر دیں۔ تو وہ تو عالم اسلام کے ساتھ ایک ہی ایٹیچیوڈ ہے نا جی ان کا۔ صحیح ہے، جس کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہوگا، عربوں کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیلی ہمارے کزن ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ ان کا حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی بھی اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے فیٹف کے اجلاس کے بعد کہ پاکستانی جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی بغلیں نہ بجائیں کہ آپ گرے لسٹ میں ہیں، بلیک میں نہیں گئے۔ گرے لسٹ سے آپ لوگ کب نکلیں گے اس بات کا جواز ہے، یہ مت سوچیں کہ آپ لوگ بلیک لسٹ میں نکل گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے دنیا قوموں کے تعلقات کا انحصار باہمی مفادات پہ ہوتا ہے اور آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے۔ درست بات۔ وہ جو ہمیشہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے، فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں، دیکھیں لوکل فرانس کے سفیر کو نکال دیں، آپ کو اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ GSP+ سٹیٹس جو ہے جس کے لیے اب پھر گئے چودھری سرور بیلجیم گئے اور 30 میں نے بات کی ان سے، 30 ارکان سے انہوں نے ملاقات کی اور لابینگ کی، $20 بلین ایکسٹرا ایکسپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چند برسوں میں، یعنی پاکستان میں $20 بلین ایکسٹرا آئے ہیں۔ اب آپ ایک قوم کی حیثیت سے زراعت میں نہ آپ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، نہ جدید صنعتیں لگا رہے ہیں، نہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے کم سیونگ ریٹ کس ملک کا ہے؟ ہمارا۔
نہ آپ بچت کرتے ہیں، نہ صنعت کاری کے لیے ماحول سازگار کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی فیکٹری کو لگانا چاہتا ہے 20-25 محکموں سے اسے واسطہ پڑتا ہے. وہ سے ویسے نہ آپ کو پولیس کا عدالتی نظام FBI ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے تھے، دیکھیں یہ اب اگر آپ جدید سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں تو یہ سب آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے بہت سی باتیں ان کی